نظامی میں آ رہا ہے تو درس نظامی میں اس کو 8 سال مکمل کرنے پڑتے ہیں اس جنکشن سے پہلے اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل جوائن کر لے، وہ انجینئرنگ جوائن کر لے، یا وہ ہمارے پاس درس نظامی میں رہے۔ اس جنکشن کو کراس کرنے کے بعد پھر اس کے لیے ایگزٹ نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایگزٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہو سکتا سر، کسی بھی علم میں نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک جنکشن کو کراس کرنے کے بعد ایگزٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک انجینئر کو جس کی بنیاد انجینئرنگ ہے اس کو آپ میڈیکل کے شعبے میں لے آئیں تو میرا خیال ہے کرتا رہے گا۔ دو جنکشن ہیں، ایک میٹرک ہے، دوسرا انٹر ہے۔ انٹر تک جنکشن میں مان لیتا ہوں، دوسرا جنکشن انٹر تک۔ ٹھیک ہے نا، میرا بھی یہ مقصد ہے کہ انٹر تک مدارس کے بچوں کو بھی ایسا موقع، ایسا میدان دینا چاہیے، انٹر کے بعد وہ یکسو ہو جائے۔ صرف اتنی سی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدارس میں جنکشن جو ہے ان کو میٹرک پہ مل رہا ہے اور وہاں پر ان کو 2 جنکشن مل سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ولنگنس وہ آ کے ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے اور عالم بننا چاہتا ہے، ہم نے کسی کو فورس بھی نہیں کیا ہے، یہاں تک آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ ہم اس کی اس ایبلٹی کو بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے پاس آ رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، رات کو یہاں پہ سب کو ہم کھینچ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ جو کچھ آج کل پیش آ رہا ہے، ہم نے کسی کو فورس نہیں کیا آپ ہمارے ساتھ آ کر پڑھ لیں۔ جو آ جاتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پر اپنے سارے جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی خرچ کر لیتے ہیں۔ آپ نے اتنی تو بات ایکسیپٹ کر لی نا کہ انٹر تک جنکشن ہونا چاہیے، اور نہیں ہو نہیں سکتا ہے سر، یہاں ہمارے پاس چلو ہم مان لیتے، آپ کی بات مان لیں، ہو نہیں سکتا، لیکن کسی کو روکنا بھی صحیح نہیں ہے، اس کے حق سے روک نہیں سکتے۔ ایک نظام کے اندر جو ہے وہ لچک ہونی چاہیے۔ سر میرے خیال میں جو آپ نے ہسٹری بیان کی ہے، 300 سال کی جو ہسٹری ہے، اس میں کہیں پر مجھے یہ نظر نہیں آتا ہے کہ کسی بندے کو آگے سے روک دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نہیں جائیں۔ اگر کسی کو نہیں لگتا ہے کہ میں یہاں چل نہیں سکتا تو میں تو اپنے شاگردوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں چل سکتا تو اپنے لیے کچھ اور جوائن کر لیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر آپ کے سر پہ دستار رکھ دیا جاتا ہے، پھر آپ کے سے وقت نکل جاتا ہے، پھر آپ کو مولوی سمجھا جاتا ہے، پھر آپ کسی بھی شعبے میں جا نہیں سکتے۔ پڑھائی چھپا دیں گے، بن جائے گا، کسی اور فیلڈ کے لیے اس کو قابل نہیں بنا۔ سر یہاں کچھ ابہام پیدا ہو گیا ہے، ہمارے کچھ اساتذہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دین کا علم الگ چیز ہے، جبکہ سائنس، انگلش لینگویج یا سائنس سبجیکٹ الگ چیز ہے۔ یہ الگ کیسے ہیں بھائی؟ حالانکہ سر نے شروع میں آغاز میں ہی بتایا کہ تاج محل جس نے بنایا وہ ایک مولوی عالم تھا، درس نظامی پاس تھا، تو یہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، یہ تاج محل انجینئرنگ کی فیلڈ ہے۔ خاصہ کرتا ہے یا عالیہ کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے پاس موجود ہے وہ موجود اس لیے کہ آپ اس کو، میری بات سنیں، اب وہ موجود اس لیے کہ وہ پرائیویٹ انٹر بھی کرتا ہے، پرائیویٹ بھی، کیا وہ بوجھ نہیں ہے؟ آپ اس کو اگر وہی سسٹم آپ مدرسے کے اندر لا دیں، صرف چند سبجیکٹ لانے پڑیں گے، وہاں وہ 10 سبجیکٹ کا ایک دم دیتا ہے، لیکن کوئی ایسا سسٹم صرف 5 سبجیکٹ اس کو آپ مدرسے میں ہی پڑھا دیں تو اس کا اس طرف سے برڈن کم ہو جائے گا۔ اس طرح کی سلیکشن کے علاوہ بھی اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ دینی علوم کو سائنس میں یا اس طرح کے علوم میں اس کو کنورٹ کیا جائے، اس کو اس طرح کی مطابق کیا جائے کہ دونوں علوم یکجا ہو جائے، ایسی کوئی صورت بنائیں کہ دونوں علوم بالکل ہو سکتی ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ میرے بولنے کا مقصد، مجھے 1 منٹ دے دیں، میں وضاحت کر دوں۔ میرا مقصد یہاں پر مدرسے کی برائی نہیں کرنا، میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے میری سلائڈ دیکھی، میں نے منصورہ کی وہ تصویریں دی، یہ میں نے ادھر بھی تھائی لینڈ کے اندر جو لیکچر ہے میں نے یہی سلائڈ دی ہے، اس کا مطلب میری محبت ہے مدرسے کی۔ آج ادھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ صرف اسی منصورہ مدرسے کی وجہ سے نہیں کہ میں آپ کے سامنے چند الفاظ بول سکتا ہوں۔ آپ میرے لیے محترم سارے اساتذہ ہیں، آپ میرے مدرسے کے اساتذہ ہیں، گویا کہ میرے اساتذہ ہیں، میں بھی آپ سے سیکھنے آؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نظام ایجوکیشن کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں بچے کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ بچے کا حق یہ ہے کہ وہ کچے ذہن کا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، شریعت کی یہ کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد اس کی مرضی سے پوچھو۔ یہاں بالغ ہوتا ہے، انٹر تک ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو کہتے نہیں اب تم میٹرک کر کے مدرسے میں، تمہیں مدرسے میں ہی پڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ میں منع نہیں کر رہا کسی کو عالم نہ بنے،
میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کو حق حاصل ہونا چاہیے. اگر وہ 2 سال کے بعد بھی نکلنا چاہے, چلو ایک مثال لے لیتے ہیں. میرا بچہ پڑھ رہا ہے, مدرسے میں پڑھ رہا ہے, اتفاق سے میٹرک کے بعد اس نے سارے راستے محدود کر لیے. وہ 3-4 سال مدرسے میں پڑھا. اب خدا نہ خواستہ میں کہیں اور شفٹ ہو رہا ہوں, کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں. اب اس کو میں کسی اسکول میں داخل کر مدرسے کا سرٹیفکیٹ کیا وہ ایکسیسیبل ہے؟ اب وہ اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اگر کوئی میڈیکل میں 2-4 سال پڑھ لیں, اگر آپ کہیں شفٹ ہو رہے ہیں, ایج فیکٹر ہے نا, ایج فیکٹر ہے نا, میڈیکل میں ہوگا نا, اس کو باہر جا کر آپ انجینئرنگ میں نہیں. میڈیکل تو ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں, ابھی انہوں نے شروع کیا ہے, ٹھیک ہے نا, مدارس کے اندر. یہ کہہ رہا ہوں میٹرک کے بعد سید مولانا مودودی نے جو خاکہ کیا تھا تعلیمی سسٹم کا, اس کے اندر بھی یہی انہوں نے بتایا کہ میٹرک تک جو ہے نا یکساں تعلیمی نظام, جی یکساں, بنیادی قرآنی اور احادیث کے متعلق علوم شامل ہوں, اور اس کے بعد جو ہے نا سائنس کے بھی اسی طرح کے سبجیکٹس ہوں, تاکہ میٹرک کے بعد آپ بچے کو الگ کر سکیں. چاہے تو پھر میڈیکل میں چلا جائے, انجینئرنگ میں چلا جائے, چاہے تو درس نظامی سلیکٹ کر لیں, لیکن میٹرک تک تو اسے آزاد رکھیں. ایسے بند گلی میں بند تو نہ کریں کہ وہ کسی کام کا نہ رہے. میٹرک تب تو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا. میٹرک کے بعد اگر آپ کا کسی کا آپ کا بیٹا مدرسے میں ہے, مدرسے میں 4 سال میرے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا 4 سال تک میڈیکل میں ہے تو دوسری جگہ جا کر اس کو میڈیکل میں ہی داخلہ مل سکتا ہے. اگر آپ کا بیٹا یہاں مدرسے میں ہے تو باہر جا کر کسی مدرسے میں ہی اس کو داخلہ مل سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پورا ٹریک ہی چینج کر لیں. نیچے کے تو کر سکتے ہیں. اچھا ایک منٹ, یہ بات میں تھوڑا سا دیکھیں, جو بات ہو رہی ہے میں 1 منٹ سمجھ کروں گا, پھر ہم آگے بڑھیں گے تاکہ ڈاکٹر صاحب کی اور بہت اہم چیزیں جو آگے آتی ہیں اس کو ہم ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ابھی 3 دن ہمارا یہ کام ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اینڈ پروڈکٹ چاہیے کیا. اس وقت جو سوسائٹی ہے, فرض کر لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی 2 کروڑ کی آبادی کو 2000 علماء چاہیے, 5000 ڈاکٹر چاہیے, 5000 میتھمیٹیشین چاہیے, 2000 اکانومسٹ چاہیے, آپ کو سوشیولوجسٹ 1000 لوگ چاہیے, آپ کو سائیکالوجسٹ 500 لوگ چاہیے. اب یہ آپ نے ڈیزائن کیا ہے کہ اس 2 کروڑ کی آبادی کے لیے ان 20 شعبوں میں یہ لوگ چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو انٹر تک کی تعلیم ہے نا, انٹر تک سے مراد آپ لے رہے ہیں 18 سال کی عمر. آپ کہہ رہے ہیں 18 سال کی عمر تک تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ کم از کم اس کے بعد اگر کوئی بندہ اصول الدین میں جاتا ہے, شریعہ لا میں جاتا ہے, درس نظامی میں جاتا ہے, اسلامی اسٹڈیز میں کچھ کرتا ہے, تو اس کے پاس بیسک سائنس کا نالج یعنی کہ یونیورس کا نالج, اس کے پاس بیسک سائیکالوجی کا نالج, اس کے پاس بیسک لینگویجز جو اس زمانے میں رائج ہیں, جیسے انگلش ہے, عربی ہے, اردو ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, جو اس نے کو ضرورت پڑنی ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے. اب جیسے ہی بچہ 18 سال کا ہوا, اس 18 سال کے بچے کے بعد یہ سارے وینیوز کھلے ہونے چاہیے. اب وہ چاہے تو درس نظامی میں جائے اور 6 سال کا کورس فرض کرنے آگے وہ اسپیشلسٹ ہو گیا وحی کے علم کا اور لوگوں کے فقہی مسائل حل کرنے کا. ایک بندہ MBBS میں چلا گیا, اس نے 5 سال لگائے اور وہ جسم کا علاج کرنے لگ گیا. ایک بندہ سائیکالوجی میں چلا گیا, اس نے ذہن کے علاج کے اوپر 4 سال 5 سال انویسٹ کیے, اس کی طرف چلا گیا. ایک بچہ اکانومی کی طرف چلا گیا. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہاں سے ایک اوپن وے ہونا چاہیے. ان سے یہ مراد نہیں ہے کہ درسنامی کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے, صرف یہ ہے کہ وہ جو جنکشن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کرنی چاہیے. جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدارس میں یہ ہوتا ہے, ایک بچہ فرض کریں 10 سال کی عمر میں آیا تو وہ 18 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں ڈیسیجن کر کے ادھر نہیں جا پاتا کیونکہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی. اگر ہمارے پاس بچہ 10 سال کی عمر میں آیا ہے تو ہم 16 سال کی عمر تک اس قابل کر دیں کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہے تو اس کے پاس راستے موجود ہوں. مثلا اس کو لینگویجز آتی ہوں, اس کو بیسک آتا ہو, اس کا کیریئر کی کاؤنسلنگ کی جائے. اور اگر فرض کریں کہ مدارس میں اس وقت تقریباً 20,000 مدارس ہیں, 20 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں, ایک کیلکولیشن میں 24 لاکھ ہیں, جس میں سے بڑی تعداد حفظ کی ہے. درس نظامی میں فرض کریں 4 لاکھ بچے ہیں. 4 لاکھ بچے آپ نے جو سلیکٹ کیے ہیں وہ 20 لاکھ میں سے کیے ہیں. اب اس 4 بار میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کچھ بچے آپ کے اداروں سے ہو کے MBBS میں جاتے, کچھ بچے آپ کے اداروں سے ہو کے CSS میں جاتے, کچھ بچے آپ کے اداروں سے ہو کے جوڈیشری میں جاتے, کچھ بچے آپ کے اداروں سے ہو کے ISB میں جاتے. جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کا جو دینی رجحان ہے وہ بزنس میں بھی نظر آتا, جوڈیشری میں بھی نظر آتا, CSS میں بھی نظر آتا. اس تقسیم کے پڑھنے سے کیا ہوا ہے کہ جو ادھر بیٹھا ہے اس کو ادھر کا نہیں پتا, جو ادھر بیٹھا ہے اس کو ادھر کا نہیں پتا. جو آپ نے اپنی شکایت کی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کرپشن کرے ہوئے ہیں, پولیس والا پکڑتا ہے 500 روپے لیتا ہے,
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ان فیلڈز کے اندر نہیں ہے. ہمارے صرف ایک ہی فیلڈ ہے خطیب پیدا کرنا, علماء پیدا کرنا. دوسری جگہوں میں نہیں جا رہے ہیں تو وہاں پر بے ایمانی, کرپشن, یہ ساری جو معاشرے کے اندر بیماریاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. میرا بنیادی مقصد یہ ہے. آگے چلتے ہیں. پروفیسر سید محمد سلیم صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو درس نظامی کا جو سسٹم تھا, نظامی تعلیم تھا, اس کو 3 درجوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا تھا مکتب, دوسرا مدرسہ فارسی اور اس کے بعد مدرسہ عربی. ابھی آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ درس نظامی کی بات ہو رہی ہے. مکتب کے اندر جو قرآن مجید کا ناظرہ اور اس کے اندر بنیادی فارسی زبان سکھائی جاتی تھی. فارسی زبان انڈیا کی زبان نہیں تھی, ایران کی تھی, لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں رائج الوقت فارسی زبان تھی, اس وجہ سے فارسی زبان کے اوپر بہت زیادہ زور تھا. سرکار زبان اس وقت فارسی ہی تھی, اس وجہ سے ابتدائی سے فارسی کے اوپر زور دیا جاتا. آج اگر دنیا کے اندر انگریزی کی زبان حاوی ہے تو ہمیں پرائمری سے مکتب سے انگریزی سکھانا کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی نمبر پہ مدرسہ فارسی, اس کے اندر جو ہے فارسی لینگویج کے اندر اور زیادہ جو میڈیم ہوتا تھا, جیسے انگلش میڈیم میں یا ہمارے مدارس میں عربی میڈیم کہہ لیں یا اردو میڈیم کہہ لیں, تو مدرسہ فارسی کے اندر فارسی میں ہی پڑھایا جاتا, اردو یا عربی کے اندر نہیں پڑھایا جاتا. چونکہ سرکاری زبان فارسی تھی تو فارسی کے ہی سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. جتنے بھی علوم تھے, قرآن کا ترجمہ یا سائنس کی جو کتابیں, جتنی ساری چیزیں تھیں وہ فارسی مکتب میں پڑھی جاتی تھی. یہی چیز جو ہے نا یہاں اینڈ ہو جاتا تھا. اس کے بعد مکتب فارسی کے جو فاضل ہوتے تھے وہ کسی سرکاری دفتر میں افسر لگ جاتے تھے, یا اس کے بعد اصل جو عالم بنتے تھے مدرسہ عربی میں بنتے تھے. یہاں آپشن تھا. مدرسہ فارسی کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے, کسی کو روزگار کمانا ہے وہ جا سکتا ہے, اس کو آزاد کیا جاتا تھا. لیکن آگے جو تخصص ہوتا تھا مدرسہ عربی کے اندر, اس میں اس لیول میں عربک لینگویج کے اوپر اور جو دینی تمام علوم اس کے اندر اس کو ایک باقاعدہ عالم بنایا جاتا تھا. یہ اس درس نظامی کا ہی جو ہے خاصہ تھا, یہ اس کا. تو میرا مقصد اب بھی یہی ہے کہ ہمارا بھی ایسا ہی کل شین یا تو علاج ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہیے. ہمارے اندر بھی ایسی کیٹیگری ہونی چاہیے, مکتب ہونا چاہیے, اور دوسرا مڈل کلاس تک جو ہے مڈل یا ہائر سیکنڈری لیول تک دوسرا مدرسہ ہونا چاہیے, اس کے بعد جامعہ ہونا چاہیے. وہ میں نے آگے سلائڈ میں دیا ہے سفارشات کے اندر کہ ہمارے مدارس کے نظام کو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں تو اس وجہ سے اب ہم اس کو نئی اصطلاحات کے اندر اس کو نئی اسٹیجز کے ساتھ بنا سکتے ہیں. یہ میں نے سیکنڈری لیول ثانوی عامہ اور ثانوی خاصہ کا جو ہے انالیسس کیا تھا. یہ اس کا نقشہ ہے جو وفاق المدارس میں 14 کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت. یہ وفاق المدارس سلفی ہے 14 کتابیں, اور وفاق المدارس عربی 15 اور تنظیم المدارس 12 اور وفاق المدارسیہ 10 اور اس میں 14. وفاق المدارسیہ والوں نے جو ہے سائنس کی کتابیں نہیں ڈالی. یہ جو میں نے ٹک کیا ہوا ہے ولی قرآن ہے, یہ سب نے ٹک کیا ہوا, یہ سب میں موجود ہے. جس میں کلاس ہے جس سبجیکٹ میں وہ سبجیکٹ اس وفاق میں موجود نہیں ہے. یہ ایک انالیسس ہے میرا. یہ ہائر سیکنڈری کیا ہے, اس میں میں نے وہ دیا ہے کہ جو ثانوی خاصہ ہے اس میں سائنسی علوم نہیں ہے, صرف رابطۃ المدارس ہی ہے جس میں کچھ ایکسٹرا علوم دیے ہیں, لیکن وہ بھی اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد کے اوپر دیے رابطۃ المدارس. تو ابھی الحمدللہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر بھی میٹرک لیول تک سائنس وغیرہ شامل کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو خاص کیا گیا ہے صرف رابطۃ المدارس ہے جس نے چند سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس سویکس وغیرہ ہے یہ انہوں نے شامل کی ہے رابطۃ المدارس. یہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہے, اس میں میں نے دکھایا ہے کہ سائنسی علوم کتنے ہیں اور ریلیجیس پرسنٹیج کتنا ہے
اس وقت یہ ثانوی عامہ ہے. ماڈرن سائنسز کا جو سبجیکٹ ہیں وہ 20% ہیں, لینگویجز کا 40% ہے اور ریلیجیس بھی 40% ہے. ٹھیک ہے. اور ثانوی خاصہ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں لاجک اور فلسفہ جو ہے وہ 14% ہے, لینگویج جو ہے وہ 29% ہے اور ریلیجیس 57%. وہ جو میں نے آپ کو درس نظامی دکھایا تھا اس کے اندر جو ہے ریلیجیس سائنسز صرف 21% تھی, یہاں پر زیادہ ہوتی ہے. صرف دو لیول سے ہے. یہ میں نے کچھ بتایا تھا خواص کیا تھے اس کے درس نظامی کے, یا جو اس وقت نصاب پڑھایا جاتا ہے اس سے بچوں کے اندر کیا ایبلٹی پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ جو ثانوی یا خاصہ پڑھ لیتا ہے وہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ کر لیتا ہے, حدیث ریاض الصالحین ہے وہ پڑھ لیتا ہے, اس کو عربی کی عبارت دے دیں وہ اس کا ترجمہ کر لے گا. یہ اس کے اندر ایبلٹی پیدا ہوتی ہے ہمارے مدارس کے اندر. دوسرے بہت سارے خواص ہیں, وہ لینگویج بھی سیکھتا ہے, عربی بھی سیکھتا ہے, انگلش بھی سیکھتا ہے, لیکن کچھ کمزوریاں بھی میں نے بیان کی ہیں. مثال کے طور پر مدرسے ایجوکیشن کی فلسفی کوئی خاص نظریہ موجود نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور علوم کو, دینی علوم کے اس کے تحفظ کے لیے مدارس کا قیام بنایا گیا. یہ سب سے زیادہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے یا نظریہ بیان کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو کورس ہے کریکولم کے, اس کے مقاصد نہیں بیان کیے گئے. قرآن ہم پڑھاتے ہیں کیا مقاصد ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں کیا مقاصد ہیں, نحو پڑھاتے ہیں یا منطق پڑھاتے ہیں, اس کے نہ تو مقاصد بیان کیے گئے نہ اہداف مقرر کیے. دونوں چیزیں کریکولم کے اندر, نصاب کے اندر بہت امپارٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ خواص بھی ہیں اس کی, کچھ خاصیات بھی ہیں اس نصاب کی, اور کچھ ویکنیسز بھی ہیں